بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب قدر کا بیان۔ قرآن کا فرمان علی شان ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ 1000 مہینوں سے افضل شب قدر بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن مقدس میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ جو وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور اس سے زیادتی کا حال بھی معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے قدر دانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے ایسی فضیلت والی رات کسی امت کو نہ ملی۔ سورہ قدر کا شان نزول۔ سورہ قدر کے شان نزول کے بارے میں چند روایات اور اقوال ہیں، جن میں پہلی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور دوسری امتوں کے عمروں کا توازن کیا، تو معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمریں دی ہیں، مگر آپ کی امت کی عمریں نہایت قلیل ہیں، یعنی تھوڑی ہیں۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امت سے نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ دوسروں کی عمریں طویل ہیں اور میری امت کی عمریں قلیل ہیں۔ یہ گمان کر کے آپ کا چہرہ اقدس پر رنج کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی خاطر وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیال کو دل سے نکال دو، میں نے تمہاری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے، جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول۔ شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ انسان کو پیدا فرماتا ہے جو دنیا میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے پہلے دیکھا تھا جب کہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی، حتیٰ کہ اگر کپڑوں کو لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب اللہ نے اس قطرہ کو بہتر صورت عطا فرمائی تو والدین بھی شفقت و پیار کرنے لگے، اور آج تک توفیق الہی سے شب قدر میں عبادت الہی میں مشغول ہے، تو ملائکہ بھی رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل بھی شب قدر میں اترتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو اس رات عبادت کرتا ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے کھڑا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ساری بلائی سے محروم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات میں محروم ہو گیا ساری بلائی سے محروم ہو گیا۔ آخری عشرہ کی طاق راتیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں شب قدر ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرہ کی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ شب قدر کی علامات۔ شب قدر کی علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل۔ گویا اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بلکہ ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ شب قدر کا خاص وظیفہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو اس رات میں کیا دعا مانگوں؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ جنت میں داخل ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر بیدار ہو کر یعنی عبادت میں گزاری اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے بخشش طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر پھیرتے ہیں اور جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پھیر دیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔